بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آج، اور میرا میسیج لے کے جائیے، اور جوانوں آج سے اپنے کو بدلیے، اور جو بزرگ بگڑ گئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ نخرہ چھوڑیں، وہ بھی یہ غرور چھوڑیں۔ ایک غرور پیدا ہو گیا آج کل ہمارے بڑوں میں، کبھی جوانوں کی کلاس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ باپ کے برابر ہیں میرے بزرگ، دولت مندوں میں اور بزرگوں میں۔ وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹے نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ شکایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ارے میاں تمہارا بیٹا بڑا بگڑ رہا ہے، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ تو ٹھیک ہے، وہ تو بگڑا ہوا ہے، آپ تو سدھرے ہوئے تھے، تو اس نے سلام نہیں کیا تھا تو آپ کر لیتے؟ سمجھ رہے؟ کہا نہیں ہم تو بڑے ہیں، چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے۔ یہ غلط بتایا جس نے بتایا آپ کو کہ چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے۔ مجھے بتائیے رسول اسلام 6 مہینے تک مستقل دروازہ فاطمہ پہ آ کے آپ بتائیے علی بڑے ہیں یا نبی؟ بولیے جلدی سے بھائی جوانوں، نبی۔ زہرا بڑی ہیں یا نبی؟ نواسے بڑے ہیں یا نانا؟ نانا۔ تو عمر میں بڑے ہیں، چلیے علم میں بڑی ہے، عمر میں بڑے، ہر چیز میں بڑے ہیں، لیکن مجھے بتائیے تو صحیح یا نبی اللہ، ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں بڑا سلام نہیں کرے گا، چھوٹے ہی کریں گے۔ کہا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، جو اپنے کو اونچائی پہ سمجھے وہ سلام کرے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، جو اپنے کو بڑا تصور کرے اسے چاہیے وہ سلام کرے۔ اگر آپ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو کیجئے سلام۔ تو اس کا مطلب ہے رسول نے ان کو سلام کر کے اپنے چھوٹوں کو معاشرے میں یہ پیغام دیا کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہی کیا جائے، بلکہ سلام۔ اچھا ذہن میں کیا ہے، اگر میں کسی جوان لڑکے کو سلام کر لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ یہ فکر آئی کہاں سے؟ یہ ذہنیت آئی کہاں سے؟ یہ دماغ میں آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آیا کیسے؟ اگر خدا کی قسم سلام کرنے میں ذرہ برابر بھی بڑے کی توہین ہوتی تو پیغمبر اکرم کبھی اپنے چھوٹوں کو سلام نہ کرتے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جب نبی گلیوں سے گزرتے تھے تو صحابہ کبھی نمبر نہیں آنے دیتے تھے اور خود سلام کرتے تھے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، میاں دین پہ عمل کر کے بڑا بنتا ہے، دین چھوڑ کے بڑا نہیں بنتا۔ ایک مسئلہ۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے، سلام کی ہم حقیقت ہی نہیں سمجھے۔ خدا کی قسم اگر آپ سلام کے معنی سمجھ لیں اور سلام کی حقیقت سمجھ لیں تو آپ نمبر بھی نہ آنے دیں کسی کا۔ یہ ہو اس لیے رہا ہے، ابتدائے اسلام میں بعض کافر ایسے تھے جو خالی سلام سن کے مسلمان ہوئے، یہ ہسٹری ہے۔ جب انہوں نے کہا سلام کا مطلب، کہا بلاؤں سے سلامت رہو، بیماریوں سے سلامت رہو، گناہوں سے سلامت رہو، پریشانیوں سے سلامت رہو، تو پہلے آپ نے دعا دے دیے۔ تو اسی لیے بعض کافر مسلمان ہو گئے کہ وہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے کہ جس میں غیروں کی اتنی عزت ہے تو اس میں اپنوں کی کتنی عزت ہوگی۔ تو سلام کا مطلب جوانوں بتاؤ، سلام کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، کائیں سے؟ ہر مرض سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے۔ تم نے یہ کہا، اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، اور تم بھی سالم رہو۔ اب شریعت دیکھیے کیا کہتی ہے میاں، شریعت یہ کہتی ہے جس نے سلام کیا اسے ملیں گی 69 نیکیاں، اور جو جواب دے گا اسے ملے گی 1 نیکی۔ اب آپ کتنے روپے لینے کو تیار ہیں؟
69 یا 1؟ مت اگر رسول یہ کہہ دیتے کہ جو سلام کرے گا اس کے صحن میں 69 روپے گریں گے اور جو جواب دے گا اس کے صحن میں 1 روپیہ گرے گا، تو اب آپ کرتے یا کرواتے؟ پھر کیا کرتے؟ سلام، میاں سلام، میاں چچا سلام، میاں ماموں سلام، اس لیے کہ اب رسول نے کہی نیکی، رسول نے پیسوں کو نہیں کہا، رسول نے کہا نیکی ملے گی اس کو۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، سلام کرنا مستحب اور جواب دینا، پھر بولیے، سلام کرنا جواب دینا، تو ثواب مستحب کا زیادہ ہے یا واجب کا؟ یہ تو سامنے کی حدیث ہے بھائی، سلام کرنے میں 69 ہے کہ یار میرے مولا تو یہ فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام، تمہارا مولا کہتا ہے سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جو سلام نہ کرے۔ میرے مولا سب سے بڑا بخیل کیوں ہے؟ کہا جو کمبخت تجھے زبان سے دعا نہ دے سکے، وہ تجھے وقت ضرورت مال کیسے دے دے گا؟ پھر آ جائیے، پھر غور کیجئے، آج ایک مسئلہ میں سوچ کے آیا ہوں، چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں تو ہو سکتا ہے مسئلہ کلیئر کر پاؤں، کیونکہ ویسے بھی کئی ماسٹر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو میں بھی چھوٹا سا ماسٹر ہوں تو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سلام انشاءاللہ آج کے بعد انتظار نہیں کریں گے کہ ہمیں سلام کیا جائے۔ عہد کر لیا آپ نے یا نہیں؟ اگر عہد کر لیا ہو تو صلوات پڑھیں بس۔ یعنی ہم اس مجلس اعزاء میں امام سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی انا، ہم اپنا تکبر سب چکنا چور کر دیں گے اور ہم انتظار نہیں کریں گے ہمیں سلام کیا جائے، بلکہ ہم خود سلام کریں گے۔ سلام کرنا مستحب، جواب دینا عقلی حساب سے اجر کس کا زیادہ ہونا چاہیے؟ جو واجب کر رہا ہے اس کا یا جو مستحب کر رہا ہے اس کا؟ جو واجب کر رہا ہے اس کا۔ اچھا ہر جگہ ہے بھی یہی مسئلہ کہ جو واجبات ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر یہ کیا مسئلہ ہو گیا یہاں پر کہ سلام کرنے کا ثواب زیادہ، جواب دینے کا کم، حالانکہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے اور دعا کریے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ماشاءاللہ بھائی خورشید بھائی، مسئلہ بھاری ہے، واقعاً بھاری ہے کہ واجب کا ثواب کم کیوں ہے اور مستحب کا ثواب زیادہ کیوں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اگر آپ سلام نہ کرتے تو جواب واجب ہوتا؟ نہیں۔ یہ جواب واجب کب ہوا؟ جب آپ نے سلام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مستحب نے واجب کو وجود دیا۔ نہیں بھائی، میں نے پہلے ہی کہا کہ پوری سائنس ہے اس میں، اور یہ جو بیٹھے جوانوں غور کر کے جانا، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب، تو پھر واجب کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، مستحب کا کم۔ کہا نہیں جناب، جہاں مستحب واجب کو وجود دے وہاں مستحب کا ثواب زیادہ اور واجب کا ثواب کم، اس لیے کہ یہ واجب پیدا کیسے ہوا ہے؟ پھر غور سے سنیے، یہ واجب پیدا کیسے ہوا ہے؟ اس واجب کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اس واجب کو وجود کس نے دیا ہے؟ کا سلام کرنے نے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر یہ مستحب نہ ہوتا تو یہ واجب وجود میں نہ آتا۔ آج لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں نا، عزاداری مستحب ہے اور نماز روزہ حج واجب ہے، واجب کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں عزاداری کا ثواب زیادہ ہے، میں نے کہا عزاداری کا ثواب اس لیے ہے کہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا۔
عزاداری حصار ہے، عزاداری تمام عبادتوں کا حصار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نمازوں پہ اتنے تیر نہیں چلائے جاتے، روزوں پہ اتنے تیر نہیں چلائے جاتے، حج پہ اتنے تیر نہیں چلائے جاتے، سارے تیر چلتے ہیں عزاداری پر۔ اس لیے کہ دیکھیے دو ہی تو چیزیں ہیں جو پوری دنیا کو آج کھٹک رہی ہیں، ایک عزاداری، ایک مرجعیت۔ کیوں؟ سن لیجئے وجہ یہ ہے، عزاداری ذہنوں کو بیدار کرتی ہے، مرجعیت اکٹھا رکھتی ہے۔ اسی لیے ان دونوں کے دشمن ہیں لوگ، عزاداری کے بھی دشمن ہیں اور مرجعیت کے بھی دشمن ہیں، کہ مرجعیت ہوگی تو یہ اکٹھے ہو کے رہیں گے، عزاداری رہے گی تو ان کا ضمیر بیدار رہے گا۔ کبھی کبھی جوانوں ایک میری بات نوٹ کر لیجئے گا، دلوں پہ لکھ لیجئے گا، اور نوٹ کیا ہے کہ کبھی بھی اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر آپ کو مصیبتوں نے گھیر رکھا ہو، اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہو اور آپ کی پریشانی کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو، تو سب سے پہلے نہ کسی تعویذ گنڈے والے کے پاس جانا، نہ کسی مولوی کے پاس جانا، نہ کسی پنڈت کے پاس جانا، نہ کسی اور کے پاس جانا، سب سے پہلے دیکھنا کیا میرے مرحومین مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کیا میں ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں، خود پتہ چل جائے گا۔ چونکہ یہ ہے ہسٹری میں یہ بات ہے کہ اگر وہ بزرگ جو مرحوم ہو چکے ہیں اگر وہ بد دعا دے دیں تو پھر تمہارے کاموں میں کبھی بھی برکت ہونے والی نہیں ہے، چونکہ ماں باپ کی دعا خالی زندگی میں نہیں لگتی، ماں باپ کی دعا مرنے کے بعد بھی لگتی ہے۔ جس طرح دعا لگتی ہے اسی طرح بد دعا لگتی ہے۔ جیسے نعمت اللہ جزائری نے ایک واقعہ لکھا، اور اس واقعے پہ تمام میں سوچ رہا تھا جناب زینب تک جانا، لیکن بھائی یہ تو ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پہنچوں گا وہاں تک۔ خالی میں نعمت اللہ جزائری بڑے عالم دین، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا، یا کسی عالم نے خواب دیکھا کہ چونکہ آج شب جمعہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں اتنی پرابلم آپ کی زندگی میں، اتنی پریشانی آپ کی زندگی میں، اتنی مصیبتیں اس لیے ہیں کہ تمہارے بزرگ تم سے راضی، تو انشاءاللہ کل سے اپنے بزرگوں کو راضی کرو، مجلس میں شامل کر کے، قرآن پڑھ کے، کوئی بھی چیز آپ پیش کرتے ہو ان کے لیے پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں شب جمعہ تھی، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ تمام خواتین مرحوم، تمام مرد مرحوم، سب کے سب اپنے اپنے گھر پہ آتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہی ہے نا، ہاں تو بالکل مطابقت ہو جائے، ہر شب جمعہ آتے ہیں سارے مرحوم، اور وہ آواز دیتے ہیں کہ جو مال ہم تمہارے لیے اکٹھا کر کے آئے تھے، کیا اس مال میں سے ہمارے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اور یہ اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں مگن ہے، اس کو وہ آواز نہیں آتی، اور خوشی خوشی میں شب جمعہ گزر جاتی ہے بیوی بچوں کے ساتھ، اور وہ بزرگ بد دعا دے کے جاتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے محروم کیا نا میری دولت میں، اسی طرح اللہ تجھے محروم کرے تیری دولت میں۔ کیا جاتا ہے؟ اگر 2 روٹی رکھ کر، اگر پانی رکھ کے، اور یہ نہیں کہتے کہ فاتحہ کا، اس کا مطلب سننا چاہتے ہیں علمی نالج کی بات، انشاءاللہ یاد کر کے جائیں گے میرے جوان۔ فاتحہ کا کوئی ربط نہیں ہے کھانے سے۔ یہ جو ہمارے یہاں جمعرات میں رکھتے ہیں نا، 2 روٹیاں رکھ دی، آم رکھ دیے، سنترا رکھ دیا، رکھ دیتے ہیں نا فاتحہ میں، اس کا کوئی ربط فاتحہ سے نہیں ہے۔ میں کیا ابھی مثلا اگر ابھی مجلس کے بعد میں فاتحہ پڑھواؤں تو کچھ کھانا تو نہیں ہے نا، یہاں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی۔ تو یہ کیسے پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے کھانے سے رابطہ۔ اچھا چلیے، آپ نے کھانا غریب کو کھلا دیا، کچھ پڑھا نہیں، نیت کر لی، کھانا پہنچا بغیر فاتحہ کے یا نہیں؟ کھانا بھی پہنچ گیا، نیت کی شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کھانے کو فاتحہ سے ہم نے جوڑا ہے،
ورنہ فاتحہ کا کھانے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ فاتحہ کو کھانے سے جوڑ دیتا تو دنیا میں ہزاروں غریب ایسے ہیں کہ جن پہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اللہ سے شکایت کرتے, پروردگار میں اپنے مرحوم کو پہنچاتا تو کیا پہنچاتا. بھائی میں اپنے مرحوم کو پہنچاتا تو کیا پہنچاتا, میرے پاس کھانا نہیں تھا. اللہ کہتا ہے اگر تیرے پاس کھانا نہیں تھا تو تجھے بسم اللہ بھی نہیں آتی تھی. اسی لیے کہتا ہوں کم سے کم جوانوں اتنا تو قرآن پڑھو کہ تمہیں فاتحہ کا طریقہ آ جائے, الحمد اور قل ہو اللہ تو کم سے کم آ جائے, تاکہ اگر کھانا نہ ہو تو اپنے بزرگوں کو پہنچا تو سکو. دیکھیے فاتحہ کے لیے کھانا شرط نہیں ہے, فاتحہ کے لیے درود شرط ہے. ارے میں کیا کروں جوانوں, فاتحہ کے لیے کھانا شرط نہیں ہے, فاتحہ کے لیے درود شرط ہے. پہلے بھی 3 دفعہ درود, بعد میں بھی 3 دفعہ درود, تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے قرآن بھی عرش پہ جب تک نہیں پہنچتا جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو. تو فاتحہ کا کھانے سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کھانے کا فاتحہ سے کوئی رابطہ. یہ تو ہمارا ایک طریقہ ہے, ہمارا ایک شعار ہے کہ ہم فاتحہ کھانے پہ دلواتے ہیں. اب آئیے, تو کم سے کم شب جمعہ میں اپنے مرحوم کو اپنے گھر کی برکت کے لیے, اپنے مال کی برکت کے لیے, اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ماں باپ مرحوم کو, اپنے دادا اس لیے کہ جس طرح آج تم گھر کے مالک ہو نا, اسی طرح کل وہ مالک تھے یا نہیں تھے, اور اسی گھر میں تھے, اور یہ تم نے بنوایا نہیں ہے, انہی کا بنوایا ہوا ہے. تو تھے یا نہیں, تو یہ تو دنیا ہے, آج تم مالک ہو کل اور مالک بنیں گے. تو اگر آج آپ نے پہلے مالک کو یاد نہ رکھا تو کل تمہیں بھی کوئی یاد رکھنے والا. تو جوانوں یہ ایگریمنٹ کر کے جانا آپ میرے سے نہیں, امام سے, کہ ہم کریں گے. روز اگر آپ اپنے والد مرحوم کے لیے, والدہ مرحوم کے لیے خالی الحمد پڑھ دیں, کھانے کی کوئی شرط نہیں ہے, نماز کے بعد پڑھ دیجئے, صبح میں پڑھ دیجئے, آفس میں جب جا رہے ہوں موٹر سائیکل پر پڑھتے چلے جائیے, کیا بھاری ہے بھائی. تو کوئی اسی لیے فاتحہ کا کوئی وقت نہیں ہے, جب تمہیں فرصت ہو تبھی پڑھ لو. چونکہ یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مالک تھے کبھی, ہمیں دو. کہتے ہیں شب جمعہ تھی, سب لوگ خوش گئے اپنے گھر واپس, پہنچ گئے واپس, گھروں میں آئے پہنچ گئے واپس. لیکن ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک بوڑھا, وہ ناراض, بالکل پریشان. عالم دین کہتے ہیں میں نے اس سے کہا, نعمت اللہ جزاری کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی تم اتنا پریشان کیوں؟ کہا میں پریشان اس لیے ہوں کہ جتنے میرے دوست آئے تھے میرے ساتھ میں انہیں سب کو ہدیہ مل گیا اور مجھے میرے رشتہ داروں نے کچھ بھی نہیں دیا, میں مایوس جا رہا ہوں. کہا تمہارا کوئی ہے دنیا میں؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے دھوبی, کپڑے دھونے کا کام کرتا ہے. وہ عالم دین صبح ایڈریس لے کے اس کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی تم اپنے باپ کو یاد کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اب وہ نالائق جوان کہتا ہے باپ نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے جو میں یاد رکھوں؟ ایسے بھی نالائق بیٹے ہیں, ایسے نالائق نہ بننا. یہ فرش عزا ایسی ہی نالائقیوں سے بچانے کے لیے بچھائی گئی ہے. سنیے, کہا مجھے کچھ نہیں دیا. اچھا, پہنچے, کہا انہیں چھوڑا ہی کیا ہے؟ دوسرے دن پھر گئے عالم دین, کہا بھئی باپ کے لیے کچھ تو پہنچا دو. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں کیا دے سکتا ہوں, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے بیوی بچوں کا ہی نہیں پیٹ بھرتا جو میں کماتا ہوں, میرے پاس تو پانی کے یہ قطرے ہیں, کپڑے دھو رہا تھا نا سمندر میں اور پانی کے قطرے ایسے پھینک دیے, میرے پاس تو بس یہ پانی کے قطرے ہیں جو باپ کو دے سکتا ہوں. اب جو دوسری شب جمعہ آئی اور عالم دین نے دیکھا کہ وہ بزرگ خوشی خوشی جا رہے ہیں, میں نے پوچھا بھائی خوشی کا راز کیا ہے؟ کہا خوشی کا راز یہ ہے کہ آج مجھے میرے بیٹے نے دے دیا. کہا کیا دے دیا؟ اس نے تو 4 قطرے پانی کے پھینکے تھے. کہا وہ بھی مجھے مل گئے. کہا کیسے مل گئے؟ کہا ایک مچھلی کا بچہ سمندر کے کنارے تڑپ رہا تھا
اور وہ مچھلی کا بچہ مرنے والا تھا پانی کے بغیر، لیکن جب اس میرے بیٹے نے تھوڑا سا چلو میں پانی لے کے ادھر پھینکا تو اس مچھلی کے بچے پہ وہ پانی گرا، مچھلی کے بچے میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ سمندر تک آ گیا۔ تو جس نے ایک مچھلی کا بچہ بچا لیا، اللہ نے اس کا ثواب بھی مجھے دے دیا۔ عزیزو، آج شب جمعہ ہے،